سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے اور اللہ مجھ سے محبت کرے۔ ایک سوال ہوتا ہے، کیا کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ اور ایسا فارمولا ایسا کوئی ہے کہ جس سے اللہ خود محبت کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور دوسرا یہ کہ اللہ خود ہم سے محبت کرنے لگے۔ فرمایا ایسا کوئی وظیفہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ ایک تو یہ کہ وہ وظیفہ میں بتاؤں، ایک تو یہ ہے کہ وہ وظیفہ اللہ کا قرآن بتائے۔ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پیارے نبی کی پیروی کرو، سنتوں پر چلو۔ تم کیا اللہ سے محبت کرو گے؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے خود پیار کرنے لگے گا۔ وظیفے بہت ہے، عمل بہت ہے، اللہ تک پہنچنے کے راستے بہت ہے۔ تبلیغ سے بھی جا سکتا ہے، مدرسے کے راستے سے بھی جا سکتا ہے، خانقاہ کے راستے سے بھی جا سکتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے راستے سے بھی جا سکتا ہے، لیکن یوں فرمایا کہ تو جس راستے پر ہو، اگر بیچ میں حضور کے طریقے کو نہیں لائے گا تو اللہ تک نہیں جائے گا۔ چاہے تو پوری زندگی لگا دے یا پوری زندگی تو مخلوق خدا کی خدمت کر دے، حضور کی گلی سے گزرے بغیر تو اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ یہ صاف اعلان اللہ کے قرآن کا ہے۔ یہ فرمان خدا ہے، لوگوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، جب تک کوئی پیارے نبی کا نہ ہو وہاں تک اللہ کا نہیں ہوگا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ حضور کی گلی سے گزرے بغیر، نبی کے طریقوں پر چلے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے اللہ والوں کو یہ پتا تھا۔ اللہ والوں کو اللہ والا جو بنایا وہ اتباع سنت نے بنایا۔ اس لیے ہم دین کے جس شعبے سے جڑے ہوئے ہو، اگر وہ حق کام ہے بالکل جڑے ہوئے رہو، ساتھ میں سنتوں پر فوکس کرو، سنتوں کو اپنے دل پر سوار کرو، سنتوں کی کتابیں خرید کر کے لاؤ، اپنے بستر پر رکھو، رات سونے سے پہلے پیارے نبی کی سنتیں پڑھو۔ ہمارے نبی کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، دیکھنا کیسا تھا، ہنسنا کیسا تھا، رونا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، سفر کیسا تھا، غسل کیسا تھا، مسجد میں آنا کیسا تھا، مسجد سے نکلنا کیسا تھا، بیت الخلاء میں جانا کیسا تھا، بیت الخلاء میں نکلنا کیسا تھا، تیل لگانا کیسا تھا، نماز کیسی تھی، وضو کیسا تھا، زندگی کیسی تھی، پیارے نبی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، پیارے نبی کی شادی کس طرح ہو رہی ہے اور آپ کے بچوں کی شادی کس طرح ہو رہی ہے، پیارے نبی کا چلنا معلوم کرو، ان کا دیکھنا معلوم کرو، ان کا بولنا معلوم کرو۔ یہ جو چیزیں ہیں اس سے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا دور ہے، دینی شعبے میں ضرور ہے لیکن نماز کی 51 سنتیں اس کو معلوم نہیں ہے۔ بہت محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہا ہے، بیرون پہ بیرون جا رہا ہے، بیانات کے لیے قربانی دے رہا ہے، سفر کر رہا ہے، جمعیت کی مبارک محنت کے اجلاس قائم کر رہا ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، مسجد میں اذان سے پہلے آ جاتا ہے، کرتا بہت کچھ ہے لیکن سنتوں سے بہت دور ہے۔ فرمایا جتنا سنتوں سے دور ہوگا اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا۔ میں ہرگز اللہ کے راستے میں جانے سے آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔
اللہ کے راستے سے نہیں روک رہا، آپ کو جمعیت کی مبارک محنت سے نہیں روک رہا، آپ کو مدارس کی محنت سے نہیں روک رہا، پڑھنے پڑھانے سے نہیں روک رہا، مدارس کے لیے چندہ کرنے سے نہیں روک رہا، لیکن یہ سب کام میں لگنے کے باوجود، اور لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود یہ جو سنت سے ہماری دوری ہے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو نیک سمجھ لینا ہے، یہ عاجز اس سے منع کرتا ہے کہ ابھی تو نماز کی 51 سنت معلوم نہیں، مسجد میں آنے کی 5 سنتیں معلوم نہیں، مسجد سے نکلنے کی سنت معلوم نہیں، پیارے نبی کے سر میں تیل لگانے کا طریقہ معلوم نہیں، غسل کی سنتیں معلوم نہیں، موٹی موٹی وضو کی 17 سے 18 سنتیں وہ معلوم نہیں، پانی پینے کی 6 سنتیں وہ معلوم نہیں، صبح اٹھنے کی جو 6-7 سنتیں وہ معلوم نہیں، رات سونے کی جو 7-8 سنتیں وہ معلوم نہیں، ہمارے نبی کا سونا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا، یہ معلوم نہیں، تو میرے عزیزوں پھر اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھ لو، اور بیان کے بعد جاؤ کتب خانے پر اور پیارے نبی کی پیاری سنتیں، علیکم بسنتی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھولو موبائل پر حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے بیانات جو سنتوں پر ہے وہ سنو اور اپنی زندگی کو میچ کرو، کیا میری زندگی نبی کی زندگی سے میچ کھا رہی ہے؟ جتنی میچ کھائے گی اتنے ہی ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔